جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ آج کی چھوٹی سی سٹوری یہ تھی کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا، اس سیارے کو خدا نے تخلیق کی تھی، تو دنیا میں ہر چیز بڑی بڑی تھی۔ جیسے جنت میں ہوگی ایسے دنیا میں بڑی تھی۔ آدم کا قد بھی بہت 80 ہاتھ لمبا تھا، اور اماں حوا بھی بڑی تھیں، اور وہ پاؤں بھی نظر آتے ہیں سری لنکا سعودی عرب کے اندر، جدہ کے اندر، اور وہ قبریں بھی نظر آتی ہیں۔ تو ہر چیز بڑی بڑی تھی۔ جیسے گندم کا سنا ہے کہ گندم جو ہے انڈونیشیا کے ایک میوزیم میں پڑی ہے کہ جب دنیا میں اللہ نے آدم کو اتارا تھا اور جو انہوں نے کھیتی کی، تو جو گندم کا دانہ تھا نا، وہ اتنا بڑا تھا کہ کھجور کے برابر تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز بڑی تھی، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ برکتیں تھیں، ہر چیز جو ہے نمایاں تھی، لیکن آہستہ 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 کمزور ہوتی گئی۔ آج آپ گندم کا دانہ دیکھیں، آج چیزوں کو دیکھیں، ہر چیز ریڈیوس ہو چکی ہے، اور پھر ریڈیوس ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، پھر ایک دوبارہ شروع ہوگی۔ تو ایسے ہی ہے زندگی۔ تو آج کی نالج فل جو ہے سٹوری میں نے کہا آپ کو شیئر کریں، اور پھر باقاعدہ اپنی ویڈیو کی آغاز کریں۔ تو ویڈیو یہ ہے آج کی کہ ہمارے جسم میں بہت ہی اہم ہوتا ہے ناخن، نیل جس کو کہتے ہیں۔ نیل جو ہوتی ہے، وہ نیل ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کے اندر۔ اب اس کا آغاز کیسے ہو؟ دیکھیں، جب ہم جنت میں تھے نا، ہمارا ابا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اماں حوا جو جنت میں تھی، تو یہ کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت کپڑے نہیں تھے، بعد میں ہوں گے شاید، لیکن اس وقت کپڑے نہیں تھے۔ اس وقت جو ہے یہ پورا کا پورا باڈی جو ہے ہمارا اس ناخن کی کوٹنگ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ کوٹنگ ہی ہے، دیکھیں یہ کوٹنگ ہی ہے، جو ہمارے ناخن جو ہے کوٹڈ ہے، یہ باڈی ہماری اس کے اندر ڈھکی ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے گندم کھا لی اور جب دنیا میں اتارے، تو یہ سب کوٹنگ جو ہے ختم ہو گئی، اور پیٹ کے اندر جو ہے جو کھانا کھایا اس سے جو ہے فضلہ بھی بنا، جس کی وجہ سے جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ گندگی نہیں چاہیے، وہاں پہ تو پاک صاف جگہ ہے، وہ تو بالکل ہی۔ تو پھر کیا ہوا، خدا نے دنیا کے اندر بھیج دیا، سیارے پہ نا دونوں کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں سعودی عرب میں تھا، اور ایک جو ہے کچھ اور علاقے کے اندر تھے، اور بس پھر وہیں سے زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ ناخن بڑی جو ہے نا، وہ خدا یہ ایک نشانی ہے کہ ہمارا جسم جو تھا وہ کے اوپر یہ کوٹنگ لگی ہوئی تھی، ناخن جو ہے، اور اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اس ناخن کے اندر سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ ناخن جب ہمارے یہ ہیں، پاؤں کے ہوں چاہے ہاتھ کے ہوں، یہ بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، دانت نہیں بڑھتے۔ ٹھیک ہے، دانت نہیں بڑھتے، آنکھ پلکوں کے جو ہے بال نہیں بڑھتے، آئی بروز نہیں بڑھتے، جسم کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی گروتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر کے بال بڑھتے ہیں، خدا کا نظام ہے۔ تو ناخن بڑھتے ہیں، تو ناخن کو کاٹنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم ناخن کو غلط طریقے سے کاٹتے ہیں تو ناخن جو ہے اندر دھس جاتے ہیں، اور جب وہ اندر دھس جاتے ہیں تو پین فل کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ عجیب سا سچویشن ہوتی ہے کہ یہ وہ درد ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے کاٹا نا، تو اس جگہ سے کاٹ لیا اندر تک، تو وہ اندر دھس جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے نہیں، درد ہوتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا دیا جائے، یعنی کہ یہاں سے اس کو اٹھا دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی اندر، یعنی کہ یہ حصہ اندر کٹ گیا تو اس کو بھی اندر ہی کاٹ دیں آپ، تاکہ زور لگا کے باہر آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہیں طریقہ کار ہیں کہ اگر یہ درد ہوتا ہے، اس میں پس ہوتا ہے، اس میں انفیکشنز ہوتا ہے، جس کا بہت ہی ایزی وے کے اندر علاج ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ گھر کے اندر آٹے کی لوئی ہوتی ہے، آٹا بناتے ہیں نا، آٹا گوندتی ہے، تھوڑا سا لگا لیں، یہ نرم ہوگا، وہ نکل آئے گا باہر۔ صحیح، اور اگر انفیکشن زیادہ ہو جائے تو فیوسیڈن وغیرہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ناخن کاٹتے ہوئے بہت ہی احتیاط کریں کہ اس کو اندر تک نہ کاٹیں۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر تک کاٹیں۔ ٹھیک ہے نا، ہر 15-20 دن کے بعد ناخن کو ضرور کاٹیں، کیونکہ ناخن کے اندر جو میل چلا جاتا ہے نا، اس سے پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، وہ اگر ہاتھ سے کھاتے ہیں، چمچ سے نہیں کھاتے، فوکس سے نہیں کھاتے، تو وہ ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے، اور جب ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے نا، تو مختلف قسم کی ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں، ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ناخن کو آپ نے
15-20 دن میں کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور پاؤں کے ناخن کو بھی اسی طریقے سے کاٹ لینا ہے. ناخن بڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں ناخن کے اندر فنگس بھی ہو جاتا ہے اور وہ کرو بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے جیسے بڑے ناخن 15-20 دن میں کاٹ لیا کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہیلتھ کے ایشوز آپ کو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ناخن کو صاف رکھا کریں. یہ ناخن جو ہے نا یہ صاف ہونے چاہیے بالکل، اس میں میل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑھانا بھی زیادہ نہیں چاہیے. دیکھا ہے مختلف خواتین بڑھاتی ہیں، ناراض ہوں گی اس بات پہ، لیکن آپ مجھے بتاؤ ایک بات، جب ناخن لگا ہوا ہوتا ہے، ناخن کے اندر آپ پالش لگاتے ہو نا، تو یہ اتنی کوٹڈ پالش ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، غسل نہیں ہوتا، کیونکہ غسل میں ہر چیز کا تر کرنا فرض ہے. جب آپ یہ لگاتے ہو تو وہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسی پالشز نین پالش آئی ہوئی ہیں کہ آپ صبح لگاؤ اور رات کو اس کو نکال بھی سکتے ہو. ایسے نیلز بھی آئے ہیں آرٹیفیشلس کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو لگا لو تو اس سے آپ کو تھوڑا لک آ جائے گا، اور آپ غسل کے جو فرض ہے اس سے غسل کا جو فرض ہے آپ کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑا سا کر لیں. دنیا داری بھی ہے لیکن دینداری بھی ہے. اگر آپ کو کچھ دکھانا ہے تو آرٹیفیشل نیلز کو استعمال کر لیں. آرٹیفیشل نیلز کو استعمال کر لیں گے تو آپ کا ایونٹ نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ اگر کچھ لگانا ہے تو ایسا ڈسپوزیبل نیلز اپنا نیل پالش آئی نہیں ہے کہ یہ فوراً جو ہے ریموو ہو جاتی ہے، اور آپ آ کے اس کو ریموو کر دیں غسل سے پہلے، اور پھر غسل کریں گے تو غسل آپ کا ہو جائے گا، ورنہ غسل کے فرض ادا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، اگر فنگس لگ جاتا ہے ناخنوں میں، فنگس لگ جاتا ہے اور ناخن جو ہے اس میں خارش ہونے لگتی ہے، درد ہونے لگتا ہے، ٹرن ہونے لگتے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے اینٹی فنگل لینی ہے. اب اینٹی فنگل جس کیمرے کے اوپر میں بتا نہیں سکتا، بہت ساری ہیں اینٹی فنگلس. تو اگر کسی کو نیلز کے حوالے سے پرابلم ہو اور ان کی انفیکشن بڑھ رہا ہو، یہاں پہ پس آ رہا ہو، بعض دفعہ یہاں بھی جو ہے نا وہ پانی گھس جاتا ہے اور یہاں فنگس ہونے لگتا ہے، تو بہت ساری اچھی اچھی دوائیاں، بہت سارے اچھی اچھی کریمز، لوشن، جیسے لوگ پوچھتے ہیں ان باکس میں آ کے. ٹھیک ہے نا، تو آپ آ کے پوچھیں مجھ سے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ٹیبلٹ اورل بھی آتی ہیں اور کھانے کی بھی آتی ہیں. اورل یعنی کہ کھانے کی آتی ہیں اور لگانے کی بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ٹوٹکوں پہ مت جائیں، بالکل جو ہے طریقے سے آپ ڈائریکشنز کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ کریں تو یہ ناخنس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز اور دیکھی تھی کہ جب آدمی کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو پاؤں کے ناخن وہ گول گول اس کا جو ہے وہ اندر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، سخت ہو. تو اس کو نرم کرنے کا طریقے آتے ہیں، اس کو نرم بھی کر سکتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سیدھا. اچھا، وہ جو گول گول ہو جاتے ہیں نا وہ بھی فنگس کی ایک شکل ہے. یعنی ناخن میں جتنا فنگس ہوتا ہے نا ادھر اتنا کہیں نہیں ہوتا. باڈی میں ہوتا ہے جہاں پانی رکتا ہے، لیکن ناخن کا فنگس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ صحیح کیوریبل ہے اور یہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ججمنٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بس کرب ہو گیا، وہ گھوم گئے ناخن دونوں کے دونوں گھوم گئے، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں ایج فیکٹر کی وجہ سے ہو گیا. ایج فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی فنگس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً امیجیٹلی اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو یہ فنگس لگ گیا ہے تو صحیح کروائیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ دوسرے ایک ناخن کو ہوگا، دوسرے کو ہو جائے گا، تیسرے کو ہو جائے گا، چوتھے کو ہو جائے گا، پھر آپ کا ڈیزیز جو ہے پرولونگ ہو جائے گی. پھر اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹائم لگے گا نا. تو ناخن کا بڑا خیال رکھیں، ناخن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہونے دیں، اور جو بتایا ہے وہ کریں، کیونکہ یہ ناخن ہی تھے اس تخلیق کے بعد جو جسم پہ ہمیں کپڑا ڈھکنے کے لیے خدا نے دیے تھے. وہ تو بس جنت میں تھے، جنت کے بعد جو ہم یہاں آ گئے تو وہ یہ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اب اس کا سدباب کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے، اور اس کو کاٹا جائے اور اس کو شیپ دیا جائے. ٹھیک ہے نا، لوگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور عورتیں بہت ساری دیکھا ہے کہ بہت ساری فائلز کرتی ہیں، بناتی ہیں. اس کو بنائیں ضرور، اس کو بنائیں بھی، اس کو بڑا بھی کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جو گندگی جمع ہو جاتی ہے، اس کو صاف ضرور کریں. ٹھیک ہے، نین پالش لسی لگائیں جو فوراً صاف ہو جاتا ہے کہ آپ کا غسل پورا ہو جائے. لیکن اگر بڑا کرتی ہیں اس کو تو اس کو صفائی کا انتظام بہت اچھا کریں، فوراً اس کو صاف کریں، ڈٹرجنٹ سے صاف کریں اس کو. ٹھیک ہے، اچھے لیکوڈس استعمال کریں، اچھے لیکوڈس مل جاتے ہیں. ٹھیک،
اس سے صاف کریں، گلاب کے پانی سے اس کو اندر سے دھو لیا کریں، ٹھیک ہے. وہ جو ہے کیا کہ لیکوڈ آتے ہیں لو، پھر اپنا ہینڈ واش، اس سے اس کو صاف کر لیا کریں، تاکہ یہ صاف کریں. ہونے چاہیے وائٹ، یہ بالکل ٹھیک ہے نا، وائٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ناخنوں کے اندر پیلا پن آیا ہے، اس کا مطلب آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا پرابلم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ویڈیو الگ ہے، وہ بنی ہوئی ہے چینلز کے اوپر ہے، آپ ہیپاٹائٹس کو دیکھیں. تو ناخن ہی ہمارا جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ ہمارا جگر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو بہت ساری لمبی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ناخن کے حوالے سے تھی. آج بس اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ناخنوں کو کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ناخنوں کو دانتوں سے نہیں چبانا، کیونکہ جب ہم دانتوں سے چبائیں گے تو یہ جو گندگی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر نئی نئی بیماریاں، ٹائیفائڈ ٹائپ کا اس چیزیں ناخن کے ذریعے ہی لگتی ہیں، کیونکہ وہی یہ چیز ہے جو ناخن کے اندر رہ جاتا ہے، اس کا بیکٹیریا اور باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر ہمیں ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا کیئر کر لیں انشاءاللہ. دیکھیں زندگی بہت زبردست ہے اگر آپ اس طرح گزاریں گے، جس طرح ہمارے چینلز پہ اور دوسرے بھائی جو ہے ہیلتھ کے حوالے چینلز بناتے ہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگی. تو اپنے ناخنوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.